ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الرحمن الرحیم۔ میں نے نماز پڑھی لیکن نماز میں یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ جواب: وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب یاد آ جائے کہ آپ کا وضو نہیں تو نماز کو توڑ کر وضو بنا کے اس نماز کو دوبارہ پڑھی جائے اور بعد میں اس کا توبہ اور استغفار کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ جماعت میں شامل تھا اور پہلی ہی رکعت میں میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب مجھے اس بات کی شرم بھی آئی کہ میں رکعت کو توڑ کر نمازیوں کو پھلانگتے ہوئے جا کر وضو بناؤں۔ جواب: وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹا نماز کو توڑ دیتے، نماز کو چھوڑ کر پھر سے نیا وضو بنا کر جماعت میں شامل ہو جاتے۔ ایسا کرنا ہی صحیح عمل ہے۔ اگر آپ نے وضو ٹوٹنے کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑی تو آپ کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران اسے پیشاب کی ضرورت محسوس ہو یا پیٹ میں درد ہو جس کی وجہ سے لیٹرین جانے کی ضرورت محسوس ہو، تو کیا ایسی صورت میں نماز ختم کر کے باتھ روم سے فارغ ہو یعنی نماز چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ برداشت کر کے نماز پوری کری جائے یا پھر نماز کو توڑ دیا جائے۔ جواب: اگر پیشاب پیخانے کا تقاضا کم ہو تو نماز پوری کر لی جائے، اگر تقاضا شدت سے ہو تو نماز چھوڑ دینی ہی چاہیے۔ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر ہاتھوں کے یا پیروں کے ناخن بڑے ہوئے ہوں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: ناخن بڑھانا مکروہ اور خلاف فطرت ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی ناخن کے اندر کے چمڑے کو نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو نہ ہوگا اور نہ نماز ہوگی۔ اگر ناخن اندر سے بالکل پاک صاف ہیں تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن ایسا ناخنوں کا بڑھانا جو لمبے لمبے ہو جس کے اندر غلاظت یا کسی چیز کا جمنے کا اندیشہ ہو تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔